बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। 22 साल तजर्बे के मुताबिक मैं इंशाल्लाह आपको मेडिसिन बताऊंगा। हमारी आज की जो मेडिसिन है और हमारा आज का जो टॉपिक है, आजकल बहुत ज़्यादा मसला यंग जनरेशन को आ रहा है, वो है बेख्वाबी, इंसोमिनिया। ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, तो मैं आज आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा। बेख्वाबी, जब किसी शख्स को नींद बिल्कुल ही ना आए तो इसे बेख्वाबी की कैफियत कहा जाता है। अगर चंद दिन यही कैफियत बदस्तूर कायम रहे तो इस हालत में जिस्म में रतूतों की तश्कील और इनके अखराज का निज़ाम बुरी तरह बिगड़ जाता है, क्योंकि बेदारी की हालत में कामकाज, मेहनत, मशक्क़त और अज़ा की हरकत सकनात से अंदरूनी रतूबत तहलील होती रहती है, जिससे थकावट होने लगती है। नींद की सूरत में तहलील शुदा रतूबत की कमी पूरी हो जाती है और इंसान नींद के बाद तरोताज़ा हो जाता है। कई दिन नींद ना आने से, मतलूबा नींद ना लेने से या पुरसकून नींद ना सोने के बायस जिस्म में तहलील शुदा रतूबत की कमी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, मसलन दिमागी कमजोरी, कब्ज का होना, डायरिया यानी कि दस्त और मिर्गी। बेख्वाबी दरअसल एक नफ्सी व बदनी बीमारी है, यानी कि इसमें नफ्स, रूह, जहन और बदन ये मुब्तला होते हैं। इस खराबी का आगाज ज़हनी मसाइल से होता है, बाद में जिस्मानी अलामात की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। इस एतबार से बेख्वाबी का इलाज इन अमल के तदारक से होना चाहिए जो ज़हनी इंतशार और बेआरामी पैदा करते हैं। कम ख्वाबी एक नफ्सियाती मर्ज है जो मुख्तलिफ सोचों, अंदेशों और मनफी ख्यालात के बायस लाहक हो जाता है। इस कैफियत में इंसान आसाब में तनाव, जहन पर दबाव और जिस्म में खिंचाव पैदा महसूस करता है। खून की गर्दश में बेकायदगी पैदा हो जाती है। जदीद मेडिकल रिसर्च और नफ्सियाती तहकीक और दीगर सर्वे रिपोर्टों ने साबित किया है कि कम ख्वाबी और बेख्वाबी के सबब इंसानी जिस्म के तमाम तर निज़ाम मुतासर होते हैं, ख़ास तौर पर दिल, दिमाग, मैदा, जिगर और आसाब पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अज़ाए रईसा पर कम ख्वाबी या बेख्वाबी के नफ्सी असरात के अलावा इंसान की कुव्वत एतमाद, कुव्वत मुदाफ़ियत और कुव्वत फ़ैसला भी कमज़ोर पड़ जाती है। नीम ख्वाबी और बेख्वाबी के बायस डिप्रेशन, वहम, हिस्टेरिया जैसे उज़लाती और नफ्सियाती अमराज पैदा हो जाते हैं। कई लोग जिन्हें नीम ख्वाबी या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जो नफ्सियाती क्लिनिक का रुख करते हैं, वहाँ ख़ास साइंसी और नफ्सियाती तरीक़ों और मखसूस आलात के तहत ऐसे लोगों के जहन में ठहराव और सोचों के सिलसिले को सकूत मुहैया किया जाता है और ऐसी मसनूई कैफियत पैदा की जाती हैं कि मरीज़ सो जाता है और बेदार होने के बाद अपने जिस्म में ताजगी, जहन में हल्कापन महसूस करता है। बाज़ नफ्सियाती तरीक़ों के तहत ऐसे लोगों से जिस्मानी वर्जिश कराई जाती है, जिसको थका कर सुलाने के अमल में आसानी पैदा हो जाती है। बाज़ नफ्सियाती तरीक़े ऐसे हैं जिनके तहत मखसूस अमल के ज़रिए ज़हनी लहरों के इर्ताश से मरीज़ के जहन को सुला कर हिप्नोटिज़म किया जाता है और इसे ज़हनी तौर पर तो इस पर नींद तारी की जाती है और मुतवाज़ी तौर पर नीम ख्वाबी की कैफियत में
اس کے ذہن سے لاشعوری منفی خیالات، مکالمے، اس کے بعد بتدریج مثبت خیالات پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر نیند کی مخصوص لہریں پیدا کی جاتی ہیں، اور اس طرح 2 دفعہ کے ذہنی ٹھہراؤ کے دورانیے کے بعد جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مریض کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ مسلسل بے خوابی اور بیداری کی کیفیت انسانوں کے لیے خطرناک حد تک مضر صحت ہے۔ بے خوابی کے باعث جسم کے وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ابتدا میں نظام عضلی اور پھر نظام عصبی کا رد عمل اور فعالیت سست پڑ جاتی ہے، بینائی میں واضح طور پر کمی ہو جاتی ہے، حواس خمسہ کی حساسیت کے معیار میں فرق آنے لگتا ہے۔ نیند کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ بہت چھوٹے بچے تقریباً ان کو 17 گھنٹے سونا چاہیے۔ اس کے بعد جو 9-10 سال کی عمر میں ہوتے ہیں ان کے لیے سونے کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 10 گھنٹے ہونا چاہیے، اور جو بالغ افراد ہیں جن کی عمر 17 سے لے کے 40 سال کی عمر تک ہے ان کو 7-8 گھنٹے لازمی سونا چاہیے۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ سردیوں کے اندر کمرہ زیادہ گرم نہ ہو، اس کا ٹمپریچر پورا ہونا چاہیے، اور گرمیوں میں بھی ٹمپریچر پورا ہونا چاہیے۔ یہ بھی بے خوابی کی ایک اہم علامت ہے۔ جذباتی مسائل، کام کاج کے مسائل، فکر مندی، اداسی، یہ ساری چیزیں انسومینیا میں آتی ہیں، تو اس لیے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ بہت سارے مسائل میں گر جائیں گے۔ چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ جن چیزوں کے استعمال سے نیند آتی ہے وہ ہیں گرم دودھ، اسٹرابری، بادام، اس کے بعد ہے پالک، کیلے اور دلیا، چیری، گری دار میوے، چکنائی والی مچھلی اور چاول۔ ریسرچ کے مطابق کیوی کھانے سے 41% لوگوں کو نیند آئی، یہ ریسرچ سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد جن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے وہ ہے سگریٹ۔ آپ نے اکثر سوچا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ الکوہل استعمال کرنے سے نیند آتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ الکوہل کے استعمال سے وقتی طور پر تو نیند آ جاتی ہے، لیکن الکوہل شراب بے خوابی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ مسالے دار غذائیں جو کہ معدے میں تکلیف کا باعث بنے وہ نیند کو خراب کر دیتی ہیں، اس لیے مسالے دار اشیاء کم سے کم کھانی چاہیے۔ زیادہ میٹھی اشیاء مثلاً پیسٹری والی چیزیں یہ بھی نیند کا بے خوابی کا سبب بنتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی میڈیسن ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات بار بار اسی دوائی کو ہی استعمال کرواتے ہیں، وہ ہے پیسی فلورا۔ پیسی فلورا مدر ٹینچر کے 30 قطرے صبح، 30 دوپہر اور 30 شام بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور رات سوتے وقت 50 قطرے 1 کپ پانی میں ڈال کر پیے جائیں تو نیند آ جاتی ہے اور بے خوابی کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک میں سمٹم یعنی کہ علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو بلا علامت بھی دوائی بتاؤں گا اور علامات کے مطابق بھی میڈیسن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو مریض زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر، اور معدے کی خرابی ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، ان کے لیے نقص اومیگا 200 میں 1 خوراک روزانہ لی جائے گی۔ سلفر، جن مریضوں کو نیند نہ آتی ہو، جن کے اندر منفی سوچیں، غصہ، یہ ساری چیزیں پائی جائیں، ان کے لیے سلفر 200 میں 1 خوراک رات کو دی جائے گی تو انشاءاللہ
یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہماری چوتھی میڈیسن ہے اگنیشیا۔ جن لوگوں کو غم کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جائیں، جن کو کوئی دکھ، دوستی میں ناکامی، بے وفائی، صدمہ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے رونے والی علامات پیدا ہو جائیں، ان کو نیند نہ آئے، بے خوابی ہو جائے، تو اس کے لیے اگنیشیا 200 کی ایک خوراک رات کو آپ دیں، انشاءاللہ وہ مریض اگنیشیا سے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری میڈیسن ہے کوفیا کروڈا۔ کوفیا کروڈا 200 طاقت میں بھی دی جا سکتی ہے، ایک خوراک روزانہ، اور 30 طاقت میں بھی صبح دوپہر شام 5 قطرے کھانا کھانے سے پہلے پانی میں ڈال کر استعمال کریں، تو انشاءاللہ بے خوابی کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو میڈیسن بلا علامت، جس مریضوں میں علامات نہ ملے، ان میں پیسی فلورا مدر ٹنکچر جو میں پہلے بتا چکا ہوں، 15 قطرے دن میں 3 بار بھی لے سکتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت اس کے 50 قطرے پانی میں ڈال کر آپ پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بلا علامت جو مسعود فارمیسی کا HR41 ایک کمبینیشن ہے، اس کے 15 قطرے دن میں 3 بار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور رات سوتے وقت 50 قطرے 1 کپ پانی میں ڈال کر استعمال کریں، تو انشاءاللہ ان ادویات سے مریضوں کو بے خوابی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو لوگ زیادہ دماغی کام کرتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر حضرات ہیں، ان کی دماغی کمزوری کی وجہ سے نیند نہ آئے، تو کالی فاس 6x ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ 4 صبح، 4 دوپہر اور 4 شام ٹیبلٹ لی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، آپ نے بے خوابی کے بارے میں معلومات سنی، اور اس کی میڈیسن بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے کر لیا ان کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔